امام صاحب مسجد میں اگر کسی وجہ سے نہیں آئے، بیمار وغیرہ ہو گئے، اچانک وہ نہیں آ سکے، تو پھر امامت کا حق کس کا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اور وہ ہر جگہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص آگے بڑھ کر نماز پڑھانے لگتا ہے، یعنی امام کی جگہ پہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ درست طریقہ ہے؟ نہیں، بالکل درست نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اور شریعت نے پوری کیٹیگریز بتائیں، 6-7 کیٹیگریز ہیں ٹھیک کہ پہلے کون، پھر کون، پھر کون، پھر کون۔ ٹھیک، تو آپ سب سے پہلی کیٹیگری ہے اعلمکم، جو سب سے زیادہ عالم ہے دین کا، سبحان اللہ، نماز کے مسائل۔ آپ معلوم ہو جاتا ہے کہ صرف داڑھی کرتا نہیں، وہ اچھی بات ہے، لیکن مسائل دین کے اور نماز کے خاص طور پہ کس کو زیادہ معلوم ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 2، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ، کہ تم میں جو سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہے اس کا حق زیادہ ہے۔ اس کے بعد تیسرے پھر آتا ہے کہ سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ نیک کون ہے وہ۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جس کی عزت سب سے زیادہ ہے معاشرے میں، یعنی وہ اچھا مسلمان تو ہے، اس کی عزت زیادہ ہے۔ تو یہ پریفرنسز ہیں کہ کس کو نماز میں آگے ہونا چاہیے امام کو۔ اور ایک مسئلہ میں اور عرض کروں، ہمارے ہاں یہ تو آپ نے کہا کوئی آگے ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں جب امام صاحب نہ آئیں سب سے پہلے تو لوگ امام صاحب پہ غصہ نکالتے ہیں کہ کیوں نہیں آئے بھائی آج، جیسے وہ ان کے ملازم ہے، وہ بیچارہ 600 دفعہ تو آیا، آج نہیں آیا، اور پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی کو نماز پڑھانی نہیں آتی۔ جی، افسوسناک اب یہ کتنی افسوس بات ہے۔ اچھا، عربوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کوئی بھی آگے ہو جائے گا، اس کی داڑھی ہے یا نہیں ہے یا کرتا پہنے، اور وہ نماز صحیح پڑھائے گا۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کو نماز پڑھانی آنی چاہیے، سبحان اللہ، اس کو اذان دینی آنی چاہیے۔ یہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ضروری ہے۔ نماز پڑھانا کوئی جاب نہیں ہے، یہ تو فرض ہے ہر ایک کا، ہر ایک کو آنی چاہیے۔